اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ فی کتابہ المجید وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي آمین یا رب العالمین ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اس پر گفتگو کی تھی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اللہ آپ کے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ آیت کے ابتداء میں رمضان کے مہینے کی بات کی، پھر اس مہینے میں قرآن مجید کی نزول پر بات ہوئی، پھر قرآن کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ یہ ھدی للناس ہے، یہ بینات من الہدیٰ ہے اور یہ الفرقان ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ یہ روزے آپ کے لیے ایک ٹریننگ سیشن ہے، اور پھر یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اور ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے؟ ہم سے مطالبہ یہ کرتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ رمضان کے جو روزے ہیں اس کی جو عدت ہے، جو کاؤنٹ ہے، اس کو ہم پرفیکٹ بنائیں، اس کو پورا کریں، اس کو مکمل کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں روزے کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ سحری سے لے کر افطاری تک، یعنی اس کے بیچ نہ ہم کھائیں گے نہ پئیں گے، بس یہ تصور بڑا محدود ہم نے کر دیا ہے۔ اس سے انکار نہیں ہے، یہ بھی روزے کا ایک تصور ہے، ایک جزوی حصہ ہے جس میں آپ نہ کھائیں گے نہ پئیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ یعنی رمضان کے کچھ اور تقاضے بھی ہیں جن کو ہم پورا نہیں کرتے۔ اس ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے ان تقاضوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور یہ لفظ بڑا پاورفل لفظ ہے، بڑا خوبصورت لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ آپ اس کاؤنٹ کی تکمیل کریں، اس کو مزید خوبصورت بنائیں۔ اب اس لفظ میں کیا خوبی ہے، اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس دو الفاظ ہیں، ایک ہوتا ہے اتمام اور ایک ہوتا ہے اکمال، یعنی کمال۔ اب اتمام کیا ہے؟ الاتمام یقابل نقصان الاصل، کسی سٹرکچر میں کوئی خرابی ہے، اس کی اصل میں کوئی خرابی ہے، اس خرابی کو دور کرنے کو اتمام بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دیوار ہے آپ کے سامنے، اس میں گیپس ہیں، اس میں ہولز ہیں، آپ ان گیپس کو یا ان ہولز کو آپ کور کر دیتے ہیں سیمنٹ کے ذریعے سے۔ اب اس کو کیا بولیں گے؟ یعنی اس دیوار میں، اس کے سٹرکچر میں ایک نقص تھا، اس نقص کو آپ نے کور کر دیا، تو اس کو بولیں گے اتمام۔ اب اتمام کے بعد آتا ہے اکمال۔ اب اکمال کیا ہے؟ اکمال کیا چیز ہے؟ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اکمال یعنی کمال کیا ہے؟ یطابق نقصان الوصف، یعنی کسی وصف کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، کسی وصف کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اکمال بولتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس دیوار کی گیپس آپ نے کور کر لیے، آپ نے اتمام کر دیا۔ اب آپ اکمال کس طرح کرتے ہیں؟ اب اس دیوار کی خوبصورتی کو آپ مزید مزین کرتے ہیں، اس میں اٹریکشن پیدا کرتے ہیں۔ آپ اس پر پلاسٹر لگاتے ہیں، آپ اس پر کوئی اچھا سا پوسٹر لگاتے ہیں، یا آپ اس کو پینٹ کرتے ہیں، مختلف رنگ اس پر لگاتے ہیں اس دیوار کے اوپر، تو اس دیوار کی خوبصورتی کو آپ مزین کرتے ہیں، مزید اس میں اٹریکشن پیدا کرتے ہیں، اس میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں اس دیوار میں، تو اس کو اکمال بولیں گے۔ اتمام صرف ان گیپس کو آپ نے کور کر دیا، یہ اتمام ہو گیا، لیکن اس گیپس کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے اس دیوار کی خوبصورتی بڑھائی، پھر اس کو بولیں گے اکمال۔ اسی مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، لفظ اللہ تعالیٰ نے کیا استعمال کیا، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ بڑا پاورفل اور بڑا خوبصورت لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اور وہ ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ آپ اس کاؤنٹ کی تکمیل کریں، اس کو پرفیکٹ بنائیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی دیوار کی مثال کو ذہن میں رکھیے، یعنی روزہ صرف رکھنا نہیں ہے، آپ نے تو گیپس فل کر دی ہیں، آپ نے گیپس فل کر دی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بس کافی ہے۔ اب اس میں اٹریکشن پیدا کرتے ہیں، اس روزے میں بھی آپ نے اٹریکشن پیدا کرنی ہے، اس کو پرفیکٹ بنانا ہے، اس کو بیوٹیفائی کرنا ہے، اس کو مزین کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ یہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، آپ نے قرآن مجید کو توجہ سے سننا ہے، غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے اس پر۔ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف میرے معدے کا روزہ ہے اور میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا، میری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، میری آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، میرے ہاتھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔
میری سوچوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ان سب چیزوں پر پابندی ہونی چاہیے، اور قرآن مجید کو بھی میں توجہ دوں، یعنی اس تصور کے ساتھ اگر پھر میں روزہ رکھوں گا تو پھر اس کی تکمیل ہوگی، پھر یہ روزہ جو ہوگا یہ خوبصورت ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی اٹریکٹیو ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر خوش ہوں گے۔ تو اس ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کاؤنٹ کی وضاحت کی ہے کہ یہ کاؤنٹ، اس کاؤنٹ کو معمولی نہ سمجھیے، ہر روزہ آپ کے لیے اہم ہے، یہ نہ سمجھے کہ آج ایک روزہ میں نے رکھ لیا اور بس بات ختم ہو گئی، نہیں، ہر روزہ آپ کے لیے اہم ہے، یہ ایک چانس ہے۔ قرآن مجید کو توجہ سے اس میں آپ کو سنیں، غور کریں، فکر کریں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ یہ عدت جو ہے، یہ کاؤنٹ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو مطالبہ ہم سے کر رہے ہیں اس کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں۔ ہم قرآن مجید کو تو پڑھتے ہیں، 5 ختم کر لیتے ہیں، 7 ختم کر لیتے ہیں، کوئی بہت زیادہ بھی کر لیتا ہے، پڑھتے جاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ ہم سے کر ہی نہیں رہا۔ مطالبہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، اس کو سیلیبریٹ کریں، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک آیت پڑھیں، اس پر غور کریں، اس پر تدبر کریں، اور پھر سمجھ جانے کے بعد اس پر عمل کریں۔ یہی تقاضا اللہ تعالیٰ ہم سے کر رہے ہیں۔ تو صرف کھانے پینے کی پابندی کے علاوہ اور بھی ساری چیزیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ روزہ صرف یہ نہیں ہے، یعنی اس کو بیوٹیفائی آپ کریں، قرآن مجید اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو رمضان کے روزے ہیں، ہر دن ہمارے لیے اہم ہے، ہر دن ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو توجہ دیں، اور جو تقاضا اللہ تعالیٰ ہم سے کر رہے ہیں ان کو ہم پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔